Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Im Namen Allahs, des Gnädigen, des immer Barmherzigen. پیارے آقا Geliebter Hazur, Herr اور Polizeipräsident معزز Wolfgang Kobic, مہمان کرام مکرم امیر صاحب، verehrter Amir Saab, خواتین و حضرات، meine sehr verehrten Damen und Herren, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Friede sei mit Ihnen. میں آپ سب دوستوں کو جماعت ہیمبر کی طرف سے Herzlich willkommen. خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ ہمارے لیے Zu Ehren seiner Heiligkeit باعث فخر و اعزاز ہے کہ ہمارے ہمراہ سیدنا و امامنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ مسیح العزیز رونق افروز ہیں۔ ہم اپنی اس تقریب کو اپنی ٹریڈیشن کے مطابق تلاوت قرآن کریم سے اس کا آغاز کریں گے۔ ناصر جاوید صاحب تلاوت قرآن کریم۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل امر ربی بالقسط وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كما بدأكم تعودون فريقا هدى ففريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين۔ Nun folgt die deutsche Übersetzung des Surah Al-A'raf, Vers 30 bis 32. Ich suche Zuflucht bei Allah vor Satan, den Verfluchten. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینا Sprich, اور بار بار mein کرنے والا ہے۔ Herr hat Gerechtigkeit befohlen. Sammelt eure Aufmerksamkeit zu jeder Zeit und an jeder Stätte der Andacht und rufet ihn an in lauterem Gehorsam gegen ihn. Wie er euch ins Dasein gebracht,
so sollt ihr zurückkehren. Einige hat er geleitet, anderen aber ward nach Gebühr Irrtum zuteil. Sie haben sich die Teufel zu Freunden genommen und Allah ausgeschlossen, und sie wähnen, sie seien recht geleitet. O Kinder Adams, leget euren Schmuck an zu jeder Zeit und an jeder Stätte der Andacht und esset und trinket, doch überschreitet das Maß nicht. Wahrlich, er liebt nicht die Unmäßigen. Vielen Dank. اسی طرح اب میں مکرم ٹھومس گنکھے کو ویلکم کرتا ہوں جو بھی تشریف لائے ہیں۔ آج کا دن جماعت کے لیے ایک خاص دن ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے پیارے آقا اید اللہ تعالیٰ مصر عزیز ہمارے ساتھ ہیمبرگ میں موجود ہیں، اور ہم سب کو اس بات کی سعادت نصیب ہو رہی ہے کہ حضور انور کی برکت سے مستفیض ہو سکیں اور آپ کی دعاؤں سے حصہ پا سکیں۔ اسی طرح آج اس مسجد میں جو 1994 سے قائم ہے 2 مینار نصب کیے گئے ہیں جو باہر سے واضح طور پر نظر آتے ہیں، اور اس مسجد کا تعلق اسی قرآن کریم کی آیت سے ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ آل عمران میں کہ جو بھی اس میں داخل ہو جائے وہ امن پائے گا۔ یہ امن کا مقام ان میناروں کی وجہ سے بھی واضح ہو گیا ہے، اور مسلمان یہاں 5 مرتبہ دن میں اکٹھے ہو کر نماز کے لیے جمع ہوتے ہیں، اور اسی طرح نماز کے اوقات کے علاوہ بھی احباب مساجد کا رخ کرتے ہیں تاکہ علم اور معرفت حاصل کر سکیں۔ مسجد صرف مسلمان کے لیے ہی کھلی نہیں بلکہ اس کے دروازے ہر غیر مسلم پر بھی کھلے ہیں جو اسلام کے متعلق معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے دوستوں کے لیے یہاں پروگرام ہوتے ہیں اور معزز مہمانوں کو بلایا جاتا ہے تاکہ ہم اپنے مقصد کے مطابق اس مسجد کو بھی ایک اپنے شہر کا زندہ سمبل بنا سکیں۔ اب اس تعارف کے بعد میں ولفگنگ کھوبچ صاحب جو پولیس کے پریزیڈنٹ ہیں کو دعوت دیتا ہوں کہ سامعین سے مخاطب ہوں۔ خواتین و حضرات، ہز ہولینس، معزز مہمان، دوستو، یہ میرے لیے ایک بہت بڑی عزت کا باعث ہے کہ آپ نے مجھے یہاں مدعو کیا، اور میرے آپ کے ساتھ دوستانہ تعلقات، اس جماعت کے ساتھ دوستانہ تعلقات جو ہیں وہ پرانے ہیں۔ آج سے 2 سال قبل ہم نے مل کر ایک درخت قائم کیا جو اب بڑا ہو چکا ہے اور ہمارے لیے، ہماری دوستی کے لیے ایک نہ صرف سمبل ہے بلکہ سمبل سے بڑھ کے ہماری دوستی کا نشان ہے۔ اور جو آپ نے 2 مینار نصب کیے ہیں ان کی بھی بہت بڑی اہمیت ہے اس شہر کے لیے، اور میں اس کو بہت ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ ایک لمبی بحث چلی ہوئی ہے، بحث کے مختلف زاویے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جرمنی ایک ایسا ملک ہے جس میں غیر ملکی زیادہ تعداد میں نہیں ہونے چاہیے، حالانکہ یہ ریئلٹی کے خلاف ہے۔ یہ ٹاپکس آج بھی کرنٹ ہیں اور آج بھی اس بات کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اور یہ میرے لیے
ایک فکر کا مقام ہے اور فکر پیدا کرتا ہے مجھ میں کہ اسلام کو کس تصویر کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے. اور آپ کو ہمارے اندر ایسے دوست ملیں گے جو آپ سے دوستانہ تعلق رکھتے ہیں، اور ہم مل کر اپنی سوسائٹی میں اکائی کے ساتھ کام کر سکتے ہیں اور باہمی اتصال، باہمی انٹیگریشن کے ساتھ ایک دوسرے سے سیکھ سکتے ہیں، اور ہم سب اپنے شہر کو آگے پہنچا سکتے ہیں. اور پولیس کا بھی یہی رول ہے. اور ہم نے 90s میں بھی اپنے آپ کو پیش کیا اس ٹاپک کے لیے، اور کہا جاتا تھا اس وقت کہ پولیس میں کوئی غیر ملکی نہیں ہونے چاہیے، لیکن ہم نے اپنے آپ کو کھولا اور اوپن کیا، اور کئی غیر ملکی پولیس مین بھرتی کیے. اور اس کے بعد سے ہمیں اس بات کا احساس مزید ہوا کہ یہی اچھا اور بہترین طریقہ ہے. اور میں آپ کو مدعو کرتا ہوں اور آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہ میرے لیے بہت بڑی عزت کی بات ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح ہمارے درمیان موجود ہیں. اور میں آپ کو گڈ وش کرتا ہوں، اور اس مسجد کو آپ نے اس میں جو 2 مینار نصب کیے ہیں، اس کے لیے بھی میں اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کرتا ہوں. آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے بلایا. Vielen Dank, Herr Polizeipräsident. Wir freuen uns, Herrn Kasim Abaci von der SPD-Bürgerschaftsfraktion begrüßen zu können und geben das Wort an ihn. Selamun Aleyküm. Sehr geehrte Heiligkeit Mirza Morsi, پیارے حضرت خلیفۃ المسیح مکرم امیر صاحب، عبداللہ واگے سوزر صاحب، مکرم کھوپچ صاحب، اور سب قابل احترام جماعت احمدیہ کے ممبران، میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے ایس پی ڈی سے تعلق رکھنے والے سے کو مدعو کیا، اور یہاں اسلام احمدیت کے معزز رہنما کی موجودگی میں کچھ الفاظ کہنے کا موقع دیا. ہمبرگ انٹر ریلیجس باہمی اتصال اور انٹیگریشن کا مرکز ہے. یہاں یہودی، مسلمان، بدھ مت، ہندو، ہر قسم کے لوگ موجود ہیں، اور اس شہر میں اتنی تعداد میں غیر ملکی موجود ہیں کہ ہمیں مزید کام کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. اور ہمبرگ نے کر دکھایا ہے کہ مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے دوست مل کے یہاں رہ سکتے ہیں، اور اس کام کو مزید جاری رکھنے کی ضرورت ہے. یہاں مل کے کام کرنا، مل کے ایک باہمی اخوت کی بنیاد رکھنا، اپنے ثقافت اور سوسائٹی کو فروغ دینا، علم کی ترقی اور فروغ، بچوں کی تربیت، یہ سب باتیں ہم ہیمبرگ میں پریکٹیکلی دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس مختلف تجربات موجود ہیں. آج سے 4 ہفتے قبل ہیمبرگ میں ایک کانفرنس ہوئی جس کانگریس میں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے دوستوں کو بلایا گیا تاکہ آپس کی دوریوں کو ختم کیا جائے اور مل کر کام کیا جائے. اور اس بات کی بہت ضرورت ہے کہ اس قسم کا کام بار بار اور مستقل بنیادوں پر ہو، کیونکہ یہ آٹومیٹیکلی ہونے والا کام نہیں. اس کے لیے سب کو اکٹھا ہونا ضروری ہوگا. مسلمانوں اور مسلمان فرقے مختلف اکٹھے ہوئے تھے جنہوں نے مل کے ایک کانٹریکٹ کے اوپر سائن کیا کہ ہم مل کے
اس کام کو آگے بڑھائیں گے۔ احمدیہ مسلم جماعت جو اس کانٹریکٹ میں تو شامل نہیں، لیکن ہمارے لیے بہت اہم جماعت ہے۔ آپ ہر قسم کے تشدد کے خلاف ہیں اور مذہب اور سیاست کو الگ الگ رکھنے کے قائل ہیں، اور اس وجہ سے ایس پی ڈی پارٹی کے لیے آپ بہت اہم دوست کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور میرے قابل احترام سامعین، ہم نے اس انٹر کام میں بہت سارے کام کھولے ہوئے ہیں اور مختلف سمتوں سے کام ہو رہا ہے تاکہ ہم اپنے شہر کو فروغ دے سکیں اور بہتر بنا سکیں۔ اور میں اس بات کی خوشی محسوس کرتا ہوں کہ حضرت خلیفۃ المسیح اید اللہ تعالیٰ مسیح عزیز تشریف لائے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے شہر کو پسند فرمائیں گے اور آپ ہمارے شہر کے لیے قابل احترام وجود ہیں۔ شکریہ۔ اب میں مسز کرسٹا کرش کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ کچھ الفاظ پیش کریں۔ معزز قابل احترام حضرت خلیفۃ المسیح اور امیر صاحب اور جماعت احمدیہ کے ممبران، میرے لیے یہ خوشی کا مقام ہے کہ میں گرین پارٹی کی طرف سے آپ کو اپنی خوشی کا اظہار کر رہی ہوں اور اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کر رہی ہوں۔ آج جو دو مینار چمک رہے ہیں، یہ خوشی کی بات ہے۔ ہم نے کچھ ہفتے پہلے ایک میٹنگ کی تھی جس میں پروفیسر وائسے کو بھی مدعو کیا تھا، اور آپ کی جماعت احمدیہ کی تعلیم کے متعلق بات کرنے کا موقع ملا، اور اس شہر کے لیے، اس شہر کو ترقی دینے کے لیے کام کرنا ہم سب کا باہمی مقصد ہے۔ اور میری خواہش یہ ہے کہ ہمارے یہ شہر کی مساجد شہر کا حصہ بن جائیں اور سوسائٹی کا حصہ بن جائیں، تاکہ وہ نظر آئیں اور پیچھے نہ رہیں۔ اور ہمارے شہر میں 100 سے زیادہ مختلف مذاہب اور فرقوں کے لوگ رہتے ہیں، اور ہماری خواہش ہے کہ سب لوگ ہمارے شہر کے لیے ایک اچھا چانس ہیں کہ ہم مل کے کام کریں، اور مساجد اس کے اندر بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اس وجہ سے یہ بات بہت خوشی کی باعث ہے کہ آپ اپنی مساجد کو سب لوگوں کے لیے کھولتے ہیں، اور مسلمان ہمارے لیے، ہمارے سوالات کے لیے موجود ہیں تاکہ ہم ان سے مل کے ان کے ساتھ باہمی اخوت کو بڑھائیں۔ اسی طرح اس بات کی بہت ضرورت ہے کہ مذاہب کا آپس میں جو تعلق ہے اس کو بہتر بنایا جائے، اور جماعت احمدیہ اس کام کے لیے کوشش کر رہی ہے۔ اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے شہر کی انتظامیہ میں بھی آپ کا رول ہو، اور ان چیزوں کو قانونی لحاظ سے بھی مزید بڑھایا جائے۔ اور یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ اس مسجد کو ایکسیپٹ کیا گیا ہے پڑوسیوں کی طرف سے، اور یہاں ہمارے پاس یہ پاسبلٹی ہے کہ ہم انصاف کے ساتھ انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے مختلف مذاہب کے لوگ یہاں بیٹھیں۔ اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ یہاں کے صدر نے ہمیں اس بات کی یاد دہانی کرائی ہے اور یقین دہانی کرائی ہے کہ مساجد ہم سب کے لیے کھلی ہیں۔ ہیمبرگ کی جو جماعت ہے، وہ ہیمبرگ کا جو شہر ہے وہ ایک سمبل ہے
انٹیگریشن کے لیے اور مختلف لوگوں کے اکٹھے ہونے کے لیے، اور یہ ہمارے لیے ایک ایسا موقع ہے کہ ہم ہیمبرگ کے رہنے والے اس کام کو مزید آگے بڑھائیں، اور ان لوگوں میں آپ سب موجود ہیں جو یہاں آج ہمارے ساتھ شامل ہیں، اور میں اس بات کی خواہش کرتی ہوں کہ یہ ایک امن کا مقام بنے جو مسجد آپ نے بنائی ہے۔ Vielen Dank, Frau Bütsch. Als nächstes begrüße ich Herrn Dr. Thomas Sönke-Kluth als Vertreter der FDP-Bürgerschaftsfraktion und bitte ihn, einige Worte an uns zu richten. حضرت خلیفۃ المسیح اید اللہ تعالیٰ عزیز کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، اور اسی طرح مکرم امیر صاحب اور مہمانوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی پارٹی کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے مجھے یہاں مدعو کیا اور اس بات کا موقع دیا کہ چند الفاظ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ آپ کی جو مسجد سب سے پرانی مسجد ہیمبرگ میں ہے اور خوبصورت ترین مساجد ہے، اس کو بھی ہم جانتے ہیں۔ آپ کی جماعت مختلف ذرائع سے کئی سالوں سے کام کر رہی ہے، اسلام کا تشدد سے خالی جو رستہ آپ نے دکھایا ہے اور ٹالرنس کا رستہ دکھایا ہے، یہ ایک بہت بڑی بات ہے، اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ آپ کی جماعت بڑھ رہی ہے اور یہاں دوسری مسجد آپ نے قائم کی ہے ہماری پرانی مسجد کے علاوہ، اور آپ کے امیر نے جو بات کی تھی آج کہ ہماری شنیلزن کی مسجد بھی سب کے لیے کھلی ہوگی اور اس کے دروازے کھلے ہیں۔ اس شہر میں اور اس علاقے میں ہمیں یہ موقع ہمارے پاس میسر ہونا چاہیے کہ مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ یہاں مل کر اکٹھے ہو سکیں اور آپس میں انٹریکشن کر سکیں۔ مسجد اور آپ کی جو جماعت ہے وہ ہمارے شہر کا ایک لازمی حصہ ہے جو ہر قسم کے ضروری مسائل کے اوپر بات کرتے ہیں، اور اسی طرح آپ کی جو اس وقت جرمن ریڈ کراس کے ساتھ مل کے جو آپ نے کوشش کی اور خون کے عطیات دیے، اسی طرح 15 جنوری 2013 میں آپ نے اگلا خون کا عطیہ دینے کے لیے پروگرام بنایا ہے، اور میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ اس میں شامل ہوں۔ سیدی، میں اس بات سے بہت فخر محسوس کرتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے ہمارے شہر میں اور ہمارے ساتھ مل کے اس کام میں شامل ہوئے، اور میں اس بات کی خوشی محسوس کرتا ہوں کہ آئندہ بھی یہی موقع مجھے ملے گا اس جماعت کے ساتھ بات کرنے کا۔ Vielen Dank, Herr Dr. Kluth. Ich übergebe nun das Abdullah Wort an Herrn Waqis Abdullah Sahib, Ulu Amir Waqis Jamaat Saudat, Germany, Amir und Bundesvorsitzender der Ahmadiyya Muslim Jamaat Deutschland, der مخاطب sodann auch ہوں die گے۔ Hauptrede des heutigen Abends ankündigen wird. Verehrter Herr Direktus, verehrte Damen und Herren, سیدی، پیارے Assalamu آقا، alaikum wa rahmatullahi wa معزز سامعین barakatuh. کرام، Frieden und Segen السلام Allahs علیکم seien ورحمۃ mit اللہ Ihnen. وبرکاتہ۔ آپ پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی اور برکات ہوں۔ میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں کہ آپ حضرت خلیفۃ المسیح عزیز کے ہمراہ یہاں شامل ہوئے۔ آپ سب کو دعوت دی گئی جماعت احمدیہ کے دوستوں کی حیثیت سے، اور آپ جماعت کو جانتے ہیں، اور میری خوشی بہت بڑی
بہت مسرت محسوس کر رہا ہوں کہ حضرت خلیفۃ المسیح ایت اللہ تعالیٰ مصر عزیز ہمارے ساتھ ہیمبرگ میں موجود ہیں. آپ 2003 میں اس جماعت کے خلیفہ منتخب ہوئے اور آپ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام حضرت مرزا غلام احمد علیہ الصلوۃ والسلام کے خلیفہ کے طور پہ اس عظیم منصب پہ فائز ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے 1899 میں اس جماعت کی بنیاد رکھی تاکہ اسلام کا حقیقی رنگ اور سچا اسلام پیش کریں اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق آپ کا ظہور ہوا. اس وجہ سے جماعت احمدیہ حضرت خلیفۃ المسیح ایت اللہ تعالیٰ مصر عزیز کی قیادت میں ساری دنیا کی خدمت کے لیے مامور ہوئی ہے اور حضرت خلیفۃ المسیح ایت اللہ تعالیٰ مصر عزیز ساری دنیا میں دورے پہ تشریف لے کے جاتے ہیں. مختلف پولیٹیشینز کے ساتھ ملاقات فرمائی ہے اور ان کی رہنمائی فرمائی ہے، جس طرح ہاؤس آف کامنز لنڈن میں، اسی طرح کیپٹل ہل میں کانگریس کے ممبران سے حضور انور مخاطب ہوئے، اسی طرح برلن ہمبرگ کی شہر کی انتظامیہ سے فرینکفرٹ اور اسی طرح جرمن آرمی کے ہیڈ کوارٹرز میں آپ نے خطاب فرمایا اور اسی طرح ابھی کل ہی آپ نے یورپین پارلیمنٹ میں خطاب عظیم الشان خطاب فرمایا اور جماعت احمدیہ کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ سوسائٹی میں مثبت کردار ادا کرے اور امن کی بنیاد شہر میں ڈالے اور باہمی اخوت کے ساتھ سب لوگوں کو ملنے اور رہنے کی تعلیم دے. جو کانٹریکٹ آپ نے سائن کیا ہے اور 19 جگہوں پہ اسلام اسٹڈیز کی تعلیم کا اجرا کیا ہے، اس میں جماعت احمدیہ کا اہم کردار ہے. اور مثال کے طور پہ ہیسن میں ہم نے گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ایک پروگرام بنایا ہے اور سینٹ کے نمائندگان سے ہم نے ابھی یہ کانٹریکٹ کیا ہے کہ جب ہمیں آرگنائزیشن کا اسٹیٹس جو متوقع ہے وہ ملے گا، تب ہم ہیمبرگ میں بھی اس کانٹریکٹ کے اوپر سائن کر سکیں گے. ہم جماعت احمدیہ ہمیشہ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ معاشرے کو امن سے بھرنے کے لیے اپنا کردار مثبت رنگ میں ادا کریں. اور اب میں اختتام کرتا ہوں اور پیارے آقا سیدنا و امامنا ایت اللہ تعالیٰ مصر عزیز کی خدمت اقدس میں گزارش کرتا ہوں کہ ان سے مخاطب ہوں. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In the name of Allah, the gracious, ever merciful. All the distinguished guests, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Peace and blessing of Allah be upon you all. First of all, I would like to express my gratitude to all of the guests who have accepted our invitation and to attend this event. Many of you are well acquainted with our community or have old ties of friendship with Ahmadi Muslims.
And I am sure that those of you who have only recently been introduced to the Ahmadiyya community will have already developed a keen desire in their hearts to learn more about the Jamaat. The attendance of all of you proves that you believe that no danger or threat lies in meeting and keeping contact with Ahmadi Muslims and going to their mosques. The truth is that in today's climate, where the majority of news and reports about Islam are extremely negative, those of you who are non-Muslims could easily have developed a concern that by visiting an Ahmadi mosque, it could lead to difficulties or even cause you a great deal of harm. However, as I said, the fact that you are attending this event proves you have no fear of Ahmadi Muslims and do not consider them to be a threat. It shows that you value Ahmadis and believe them to be sincere and decent people, just like yourselves and the majority of the population. While saying this, I do not discount the possibility that there may be a small number of you who, in spite of coming today, still continue to harbor reservations or concerns that there could be some negative consequences of attending. It is possible you may be worried that you will be sat alongside people with extremist tendencies or mindset. If any of you do hold such fears, you should remove them from your hearts immediately. We are extremely vigilant in this regard, and so if by chance any such extremist person tries to enter this mosque or in our area, we will take firm action to remove them from the building. So make sure you are in safe hands. Indeed, the Ahmadiyya Muslim Jamaat is a community in which if any member at any time or place displays extremist tendencies, breaks the law or destroys the peace, they are expelled from the Jamaat, from the community. We are duty-bound to take such firm action because of our absolute respect for the word Islam, which literally means peace and security. The true representation of the word Islam is demonstrated by our community. And the advent of this true depiction of Islam was actually foretold in a grand prophecy made by the founder of Islam, the Holy Prophet Muhammad, peace and blessing of Allah be upon him. More than 1400 years ago, in the prophecy, the Holy Prophet, peace and blessing of Allah be upon him, said that a time would come when the vast majority of Muslims would forget Islam's real and pure teachings. According to the prophecy, at such a time, Allah the Almighty would send one person as a reformer, a Messiah and a Mahdi, in order to re-establish true Islam in the world. We, the Ahmadiyya Muslim Jamaat, believe the founder of our community, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad of Qadian, to be the very person sent in fulfillment of the great prophecy. With the grace of Allah,
this community has flourished and has spread to 202 countries of the world. In each of these countries, local people of all backgrounds and ethnicities have accepted Ahmadiyyat. Apart from being Ahmadi Muslims, they continue to play their roles as loyal citizens of their respective countries. There lies no contradiction or conflict between their love for Islam and their love for their country. In fact, both of these loyalties are intertwined and linked together. Ahmadi Muslims, wherever they reside, are the most law-abiding citizens in the entire nation. Certainly, I can say without a shadow of doubt that these qualities exist in a good majority of the members of our community. It is due to these attributes that whenever Ahmadi Muslims migrate from one country to another, or in the case where local people have converted to Ahmadiyyat, the Ahmadis never have any concerns about integrating into their new societies, nor do they worry about how they will play their role towards furthering the wide scope of national interests of their adopted nations. Wherever Ahmadis go, they will love their countries like all true citizens should, and will spend their lives actively seeking the betterment and progress of their nation. It is Islam that teaches us to live our lives in this way. And indeed, it does not just gently advocate this, but actually commands us to be absolutely loyal and devoted to our country of residence. Indeed, the Holy Prophet, peace and blessing of Allah be upon him, particularly emphasized that love for one's nation is part of faith for any true Muslim. When loving your country is a basic element of Islam, how can any true Muslim exhibit disloyalty or betray his nation and thereby forego his faith? In terms of Ahmadi Muslims, at our major events, all members of community, whether they are men, women, children, or the elderly, stand up and make a pledge, taking God as their witness. In that pledge, they promise to give up their lives, wealth, time, and honor, not just for their religion, but also for the sake of their nations and countries. Therefore, who could prove to be more loyal citizens than those people who are constantly reminded to serve their nation and from whom a pledge is repeatedly taken to be ever ready to make all sacrifices for the sake of their faith, country, and nation. The question may arise in the minds of some people that here in Germany, the majority of Muslims come from Pakistan, Turkey, or other Asian countries. And so when the time comes to make sacrifices for their nations, they will prefer their countries of origin rather than Germany. Thus, I should clarify and explain that when a person acquires German nationality or the nationality of any country, then he becomes a full citizen
of that nation. I made this very point earlier this year when I delivered an address at the German military headquarters in Koblenz. I explained, according to Islamic teachings, what should happen if a situation arises whereby Germany is engaged in a war with the country of origin of an immigrant who has become a German citizen. If the immigrant feels sympathy towards his original country and thinks there is a risk of him desiring or causing harm to Germany, then such a person should immediately relinquish his citizenship or immigration status and return to his native country. However, if he chooses to remain, then Islam does not permit any form of disloyalty to the country whatsoever. This is an absolute and unequivocal teaching. Islam does not permit any form of rebellious behavior, or for a citizen to scheme against his nation, whether adopted nation or otherwise, or to harm it in any way. If a person does work against his adopted nation or causes it harm, then he should be treated as an enemy of the state, a traitor, and be punished according to the laws of the land. That clarifies the situation in terms of a Muslim immigrant. In the case where a local German or a person of any country who has converted to Islam, it is perfectly clear for him or her there can be no other path than to display absolute loyalty to his or her great nation. Another question sometimes asked is what action should Muslims who live in the West take when a Western country engages in war with the Muslim nation? To answer this, I should first of all mention that the founder of our community, the promised Messiah, peace and blessing be upon him, has explained that we are now in an era where religious wars have completely come to an end. During the course of history, there were times when wars and battles took place between Muslims and the people of other religions. During those battles, the goal of the non-Muslims was to kill the Muslims and end Islam. In most of the early wars, the non-Muslims took the first aggressive steps, and so the Muslims had no choice but to defend themselves and their religion. However, the promised Messiah, peace be upon him, explained that such circumstances no longer exist because there are no modern-day governments who are declaring or waging war in an effort to end Islam. To the contrary, there is a great deal of religious freedom in the vast majority of Western and non-Muslim countries. Our Jamaat is extremely grateful that such freedom exists, which allow Ahmadi Muslims to propagate the message of Islam in non-Muslim countries. Therefore, we are able to introduce the real and beautiful teachings of Islam, which are of peace and harmony to the Western world. Certainly, it is due to religious freedom and tolerance that I am able to stand before you today and present the true Islam.
Clearly, therefore, today there is no question of religious wars. The only other situation that can arise is where a majority Muslim country and a majority Christian country or any other country are engaged in a non-religious war. How should a Muslim citizens living in those countries, whether Christian or any other religion, react to such circumstances? To answer this question, Islam has provided a golden principle, which is that a person should never assist in cruelty or oppression. Therefore, if cruelty or oppression is perpetrated by a Muslim country, then it should be stopped. If cruelty is conducted by a Christian country, then that too should be stopped. How can an individual citizen stop his own country from cruelty and injustice? The answer to this is very simple. In the present day, democracy is prevalent throughout the Western world. If a just-minded citizen sees that his government is acting in an oppressive way, then he should raise his voice in opposition and seek to guide his country to the right path. Or even a group of people can also raise up. If a citizen sees that his country is violating the sovereignty of another nation, then he should draw the attention of his government and raise his concern. To stand up and peacefully lodge your concerns is not an act of rebellion or revolt. In fact, it is an expression of true love for your country. A just citizen cannot bear to see the reputation of his country being tarnished or even disgraced amongst the international community. And so, by calling his country to account, he is manifesting his love and loyalty towards it. As far as the international community and its institutions are concerned, Islam teaches that where a country is unjustly attacked, other nations should unite and seek to stop the aggressor. If the aggressive nation comes to its senses and withdraws, then cruel punishment and unjust decisions should not be imposed upon it in revenge or as a means to take advantage of the situation. Therefore, Islam provides the answers and remedies to all possible situations. The essence of Islamic teachings is that you must spread peace. To the extent that the Holy Prophet, peace and blessing of Allah be upon him, has defined a Muslim as a person from whose hand and tongue all other peaceful people are safe. As I have already said, Islam has taught that you must never assist in cruelty or oppression. It is this beautiful and wise teaching that leads a true Muslim to hold a position of honor and dignity within whichever country he lives. There is no doubt that all sincere and decent people would wish to have such peaceful and considerate people within their societies. The Holy Prophet Muhammad ﷺ has given Muslims another beautiful teaching to live their lives by. He taught that a true believer should always search for anything that is good and pure. He taught that wherever a Muslim comes across a word of wisdom or anything noble, he should treat it as his personal inheritance.
Thus, with the same determination that a person seeks to acquire his rightful inheritance, Muslims are taught they should strive to obtain and benefit from wise counsel and goodness wherever it may be found. At a time when there are so many concerns about the integration of immigrants, what a beautiful and perfect guiding principle this is. Muslims have been taught that in order to integrate with their local societies and develop mutual respect, they should seek to learn about all of the good aspects of every society, every region, every city, and every country. And it is not enough to simply learn about such values, but Muslims must endeavor to adopt them into their own personal lives. This is guidance that truly inculcates togetherness and a spirit of mutual trust and love. Indeed, who can be more peace-loving than a true believer, who, apart from fulfilling the requirements of his faith, also tries to adopt all of the good aspects of his or any other society? Who can spread peace and security more than him? Due to the means of communication available today, the world is now known as a global village. This was something that the Holy Prophet ﷺ prophesied about 1400 years ago, when he said that a time would come when the world would become like one and distances would appear to shorten. He said that due to the fast and modern means of communications, people would be able to see the entire world. In fact, this is a prophecy of the Holy Quran, which he explained at length. Regarding this, the Holy Prophet, peace and blessing of Allah be upon him, taught that when such a time comes, people should seek to learn and embrace the good things of one another, in the same way that they would seek to find their lost property. In other words, it can be said that all positive things should be adopted, whilst all negative things should be shunned. The Holy Quran has explained this commandment by saying, "A true Muslim is he who enjoins good and forbids evil." Bearing all of this in mind, which country or society can say that it cannot tolerate or accept for such peace-loving Muslims or Islam to be amongst them? Last year, I had the opportunity to meet the mayor of Berlin, and I explained to him that Islam teaches that you should treat every good aspect of any nation as though it was your own personal property. In response, he said that if you act upon this teaching, then there is no doubt the entire world will join hands and support you. I am quite astonished and saddened when I hear that in some parts of Germany there are people who claim that neither Muslims nor Islam have the capability to integrate into German society. Certainly, it is true that the Islam presented by extremists or terrorists does not have the ability to integrate with any country or society, let alone just Germany. Indeed, a time will surely come when voices of opposition to such extremist ideologies will be raised loudly even in Muslim countries. Nonetheless, the true Islam, which was brought by the Holy Prophet, peace and blessing of Allah be upon him, will certainly always attract
sincere and decent people towards it. In this era, to revive the original teachings, Allah sent the promised Messiah, peace be upon him. In servitude to the Holy Prophet, peace and blessing of Allah be upon him. And so his community practices and preaches the true message of Islam. Let it be clear that no one can justifiably claim that true Islam cannot integrate into any society. True Islam is that which spreads righteousness and goodness and shuns all forms of evil and wrongdoings. True Islam teaches Muslims to stop evil and cruelty wherever it exists. And so, rather than any question of it failing to integrate, true Islam naturally pulls society towards it like a magnet. Islam teaches that a person should not just strive to acquire or desire peace for himself, but should make full efforts to spread peace and harmony to other people with the same longing they hold for themselves. This selfless attitude is the way to establish peace in the world. Is there any society that would not appreciate such teachings and would not approve of such an approach? Certainly, a good society could never desire immorality and evil to be spread within it. But it would never oppose for goodness and peace to be promoted. When we come to define goodness, it is possible that there may be differences in defining it between a religious person and a non-religious person. Amongst the aspects of goodness and virtue that Islam speaks of, there are two overarching virtues through which all other forms of goodness emanate. One is the right due to Allah the Almighty, and the other is the right due to mankind. Whilst there is a difference in definition in terms of one aspect between a religious person and a non-religious person, in terms of the other aspect, that is the right of mankind, there is none. The rights due to Allah relate to worship, and all religions guide their followers with regard to this. In terms of the rights due to man, these are something that both religions and societies have educated mankind about. Islam teaches us in great depth and detail about the rights of mankind. And so, to cover all of its teachings at this time would prove to be impossible. However, I will mention a few of the important rights established by Islam, which are necessary for peace to develop within society. Islam teaches that you must respect and care for the sentiments of other people. This includes religious sentiments and the feelings of others in relation to general social issues. On one occasion, in order to safeguard the religious sensitivities of a Jewish man, the Holy Prophet, peace and blessing of Allah be upon him, sided with the Jew after he reported an argument that had taken place between him and a Muslim. To spare the feelings of Jewish person, the Holy Prophet, peace and blessing of Allah be upon him, rebuked the Muslim by saying that he should not claim that the Holy Prophet, peace and blessing of Allah, was superior to Moses, although he knew that he has brought the final law-bearing book. This is the manner in which the Holy Prophet, peace and blessing of Allah be upon him, took care of the feelings of others
and established peace within society. Another great teaching of Islam requires for the right of poor and deprived people to be fulfilled. In order to do this, it teaches that people should search for opportunities through which the social standing of the deprived segments of society can be improved. We should seek to help the disadvantaged in a selfless manner and should never exploit them in any way. Unfortunately, in today's society, where projects or opportunities are created to apparently help the disadvantaged, they are often based on a system of credit where the prepayment is subject to interest. For example, students are often given loans to help them complete their education. Or people take loans to start businesses. Yet it takes them years or even decades to repay them. And if after years of struggle an economic crisis strikes, then they can end up at the original level of debt or quite possibly in an even worse financial state. We have witnessed or heard about countless examples of this during the past few years, when many parts of the world have been plagued by a financial crisis. An allegation commonly made against Islam is that it does not treat women in a fair or equal way. However, this allegation is without any foundation or basis. Islam has given women dignity and honor. I give one or two examples. Islam gave a woman the right to divorce her husband due to wrong behavior, at a time when women were considered merely a possession or chattel. It is only in the past century that in the developed world this right has been properly established for women. Furthermore, Islam gave women the right to inherit at a time when women were deemed to have no status or worth. This right has also only been granted to the women of Europe in relatively recent times. Islam also imparts a right to one's neighbors. The Quran gives detailed guidance about who constitutes your neighbor and what their rights are. Neighbors include those who sit next to you, the houses nearby, including those who you know and even those who you do not know. And in fact, it encompasses the 40 houses surrounding you. Also includes, as your neighbors are those with whom you travel, and so we are commanded to take care of them. This right has emphasized so much that the Holy Prophet, peace and blessing of Allah be upon him, said he thought that perhaps neighbors would be included amongst the prescribed heirs. In fact, the Holy Prophet, peace and blessing of Allah be upon him, went as far as to say that a person from whom his neighbor is not safe cannot be classed as a believer or a Muslim. Another commandment of Islam for the well-being of others requires all parties to help and support one another in fulfilling the duty to help the weak and vulnerable rise and improve their status. And so, in order to fulfill its role and to implement these teachings, the Ahmadiyya Muslim Jamaat is providing primary and higher education in poor and deprived parts of the world. We are building and running schools,
providing stipends and funding scholarships for higher education so that those who are deprived can get to a position where they are able to stand up their own 2 feet. Another commandment of Islam is that you must fulfill all of your pledges and covenants. This includes all promises that you make with one another, and also requires that a Muslim must fulfill the pledge of loyalty that he makes to his country as a citizen. This is something that I spoke about earlier. These are just a few points I have mentioned to demonstrate to you the extent to which Islam is such a compassionate and loving religion. It is a matter of great sadness that with the same force that Islam teaches and counsels peace in the world, the opponents of Islam or those who are unacquainted with its true teachings are raising unfounded allegation against it. As I have said, in this era, the Ahmadiyya Muslim Jamaat is propagating and displaying the true message of Islam. In light of this, I would request those who raise objections against Islam on the basis of the actions of a minority of Muslims to certainly question and hold to account those individuals, but they should not use such unjust examples to defame and discredit the true teachings of Islam. You should not consider the teachings of Islam to be dangerous or threat to Germany or to any other country. You should not be concerned about whether or not a Muslim can integrate into German society. As I have already said, a distinction of Islam is that it teaches Muslims to adopt all good things, and so there is no doubt that Muslims can integrate and live within any society. If somebody does something contrary to it, he is a Muslim by name, but not the follower of true teachings of Islam. Certainly, if Muslims are asked to do something that is not right, or are told to disregard the instructions of the Holy Quran relating to the principles of modesty, the modesty, the sanctity of the religion, or to act against righteousness, then they cannot do so. However, such matters are not a question of integration, but are actually about personal religious freedom. The violation of religious freedom is not only a question for Muslims alone to stand up against, but in fact, all sincere and decent people stand up and speak against this and openly declare that no government or society should interfere with personal religious rights. It is my prayer that Germany, and indeed every country that has become a home to people of different nationalities and cultures, display the highest standards of tolerance and respect for each other's feelings and sentiments. In this way, may they become standard bearer for those who display mutual love, affection, and peace. This will be the means for guaranteeing the world's permanent peace and security, so the world can be saved from the destruction that it is heading towards as a result of a complete lack of mutual tolerance. The threat of horrific destruction is looming over us, and so to save us from such devastation, every country and every individual, whether religious or not, needs to tread very, very carefully. May every person throughout the world come to realize this reality. At the end, I would like to once again thank all of you for taking the time to come and attend and listen to what I have said today.
May Allah bless you all. Thank you very much. Ja, im Namen der Ahmadiyya Muslim Jamaat Hamburg danken wir Ihnen recht herzlich für Ihr Kommen. Das Abendessen wird soeben jetzt an Ihren Plätzen serviert. Ich wünsche einen guten Appetit und viele anregende Gespräche. Vielen Dank.